بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ سب کو ہمارے چینل پر، جہاں آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کریں گے: وقت کا سفر یا ٹائم تھیوری۔ کیا ہم ماضی میں واپس جا سکتے ہیں؟ کیا ہم مستقبل کی جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وقت کو روکنا یا پلٹنا ممکن ہے؟ اور سب سے اہم بات، اس بارے میں قرآن اور احادیث کی کیا رہنمائی فرمایا کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات حاصل کریں گے اور وقت کے سفر کو ایک اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وقت ہماری زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ ہم وقت کو نہ روک سکتے ہیں نہ پلٹ سکتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا ہے: کیا وقت میں سفر کرنا ممکن ہے؟ کیا ہم ماضی کی طرف واپس جا سکتے ہیں یا مستقبل میں جھانک سکتے ہیں؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے ہمیں بتایا کہ وقت اور سپیس یعنی خلا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جسے سپیس ٹائم کہا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار کے قریب ہو تو اس کا وقت سست ہو جاتا ہے، اور نظریاتی طور پر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ کھیل سکیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بلیک ہولز یا وارم ہول ہمیں وقت کے حصے سے دوسرے حصے تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ تمام نظریات ابھی تک صرف خیالی ہیں اور اس پر حتمی طور پر کوئی ثبوت موجود نہیں۔ سائنسدان کے ان خیالات کے برعکس اسلام وقت کا ایک منفرد اور نقطہ نظریہ پیش کرتا ہے۔ قرآن و احادیث میں وقت کے بارے میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، وہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا وقت کی قسم کھائی، جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ یہ آیت ہمیں وقت کی اہمیت بتاتی ہے اور یہ کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں کامیاب ہو سکے۔ قرآن میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وقت کے بہاؤ، رات اور دن کے مسلسل بدلنے اور موسموں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ وقت اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور اللہ نے اس کا بہترین استعمال ہمیں سکھایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ماضی یا مستقبل میں سفر کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم جسمانی طور پر ماضی میں واپس جا سکیں یا مستقبل میں جھانک سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نبیوں اور رسولوں کو مستقبل کے بارے میں علم عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب ان کے مستقبل کا پیش خیمہ تھا۔ اللہ نے اس خواب کے ذریعے انہیں اور ہمیں یہ سبق سکھایا کہ اللہ کے نبیوں کو بعض اوقات مستقبل کی جھلکیاں دکھائی دی جاتی ہیں، لیکن یہ عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ اسلام میں وقت کو قیمتی نعمت کہا گیا ہے اور ہمیں اس کا بہترین استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں: صحت اور فارغ وقت۔ یہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے نیک عمل، عبادات اور علم حاصل کرنے میں صرف کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ کچھ سائنسدانوں نے وقت کے بارے میں ایک نظریہ پیش کیا کہ جسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وقت کا پیمانہ انسانوں کے پیمانے سے مختلف ہے، جیسے کہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہاں اللہ نے ایک دن کو 1000 سال کے برابر کہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا وقت انسانوں کے وقت سے بہت مختلف ہے۔ آخر میں وقت کے سفر کے بارے میں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہی وقت کا حقیقی مالک ہے اور اس کا علم لامحدود ہے۔ ہمیں اس دنیا میں جو وقت دیا گیا ہے اس کا بہترین استعمال کرنا۔ ماضی میں پلٹنا ممکن نہیں، لیکن ہاں اپنے عمل اور نیت کو بہتر بنا کر اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں اور آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔